اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مذاق اڑانا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. اس آیت کے ابتدا میں اہل ایمان کو مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ تاکیداً کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. مذاق اڑانا انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے. عموماً انسان دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والوں سے زیادہ اچھے ہوں. اس لیے مذاق اڑانے والوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھیں. اور یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے لا یسخر، تو یسخر کا لفظ جو ہے یہ سین خے رے سے ہے. اس مذاق اڑانے میں یا اس لفظ کے معنی میں حقارت اور ذلت کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی کسی کو حقیر یا کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. ظاہر ہے کہ جس شخص کو آپ عزت دیتے ہیں، جس کی آپ کے دل میں اہمیت ہوتی ہے، آپ کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑاتے. مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کو آپ اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، اس کی ہنسی مت اڑا، اور اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کر. اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارے باہم معاملات اور باہمی تعلقات کس قدر خوشگوار ہو جائیں. مذاق اڑانا ویسے بھی برا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا مذاق اڑانا تو انسان کو ہلاکت کے گڑھوں میں پھینک دیتا ہے.
مثلاً اپنے دین کا مذاق اڑانا یا دینی شاعر کا مذاق اڑانا، یہ کسی مومن کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا مذاق اڑائے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا کسی سنت کا مذاق اڑائے۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ افسوس یہ کہ مسلمان آج کل اتنے تنزل کا شکار ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات اپنے ہی دین کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو ایسا کرنا سراسر نقصان دہ ہے۔ اگر کہیں آپ کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو اس کے بارے میں قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ پھر تم وہاں مت بیٹھو، یعنی مذاق اڑانے والوں کی کمپنی اختیار کرنا، صحبت اختیار کرنا یہ بھی درست نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہو، اور اگر وہ لوگ مذاق چھوڑ کر کوئی اور بات شروع کریں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ مذاق اڑانے کی ایک شکل نقلیں اتارنا بھی ہے۔ کسی شخص کے لباس کی نقل اتارنا، اس کی گفتگو کی نقل اتارنا اور اس طرح مذاق اڑانا یہ بھی درست نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی بھاری رقم بھی کوئی دے اور اس کے عوض مجھے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کہے تو میں کبھی نہ اڑاؤں، کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی شخص اپنی نقل اتروانا پسند نہیں کرتا۔ جس کے اندر بھی کچھ غیرت ہو وہ شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی کوئی نقل اتارے۔ تو اگر ہم اپنے لیے ایک بات پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ مومن ہونے کا معیار تو یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ دوسرے کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کی دل آزاری اور کسی کی تکلیف پہ خوش ہونا یہ بھی درست نہیں۔ یعنی مثلاً ایک شخص رو رہا ہے یا گر گیا یا اس کو چوٹ آ گئی تو اس پہ ہنسنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی تعلیم دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، یعنی اگر کوئی کسی تکلیف یا دکھ کا شکار ہے تو اس پر خوش مت ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے۔ اسی طرح صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص سو گیا، کسی نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے، یعنی شرارتاً۔ جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے تیر چھپائے گئے ہیں، جس پر یہ شخص گھبرا اٹھا اور اس کی گھبراہٹ پر اب باقی ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، درست ہی نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، یعنی اس کو پریشان کرے۔ اور عام طور پر ہم ایسے ہی حرکتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں، اچانک کسی کو ڈرا کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کر کے، کسی کی چیز چھپا کر، کسی کی پسندیدہ چیز کو نقصان دے کے۔ یہ چیزیں دین اسلام میں مطلوب نہیں، بد اخلاقی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح عام طور پر معاشرے کے اندر کچھ اور شکلیں بھی رائج ہیں دوسروں کا مذاق اڑانے کی۔ مثلاً بعض اوقات لوگ بیٹھ کر مجلسوں میں دوسروں کی چال وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں ایسے چلتا ہے۔ کوئی مجلس میں آ جائے تو دور سے آتے ہوئے اسے دیکھ کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ چلو آج مل کے اس کا ریکارڈ لگاتے ہیں، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کنکھیوں میں بات کرتے ہیں، کبھی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، لیکن بلا وجہ اس کو ایک مشغلہ بنا لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات پارٹیز وغیرہ میں بعض شخصیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ افسوس کی حد
تو یہ کہ بعض اوقات سکولز کے اندر فیئر پارٹیز میں یا کالجز کے اندر اپنے ٹیچرز تک کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا ہم پسند کریں گے کہ ہم اپنے والدین کا مذاق اڑائیں؟ کوئی بھی عقل مند شخص اپنے والدین کا مذاق نہیں اڑا سکتا، اور ہمارے دین میں تو استاد کو والدین کا درجہ دیا گیا ہے. خواہ وہ پارٹی ہو، خواہ وہ کوئی بھی موقع ہو، کسی بھی شکل میں اپنے استادوں کا مذاق اڑانا موجودہ یا سابقہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں اور درست نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات معذور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو صحیح چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے. مثلا بولنے میں کوئی ہکلاتا ہے تو لوگ اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی چلنے میں اگر لنگڑاتا ہے تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی صحیح دیکھ نہیں سکتا تو اس پہ ہنستے ہیں. کسی کے منہ سے کوئی لفظ غلط نکل گیا اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پھسل کے گر گیا اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کس قدر افسوسناک بات ہے، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ہیں کہ ہمیں ہنسی بھی سوجی تو کس بات پر؟ دوسرے کی تکلیف پر. اگر ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں تو کبھی اپنے لیے پسند نہ کریں کہ ہم گریں اور چوٹ کھائیں اور ہم پر کوئی ہنسے. معلوم نہیں کہ ہم دوسروں پہ ہنسنا کیسے گوارا کر لیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات بچیوں کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آ کر ان کے ناک کا، نقشے کا، چال کا، مختلف چیزوں کا بیٹھ کے مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے. سب خاندان کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے. یہ بھی ناپسندیدہ طریقے ہیں. بعض اوقات تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ مثلاً لڑکی کے ہاں اگر بارات آئی ہے تو بارات میں آنے والے مہمانوں کا مذاق اڑایا جانے لگا، کبھی ساس کا، کبھی نند کا، کبھی کسی کا. مختلف ایسے گانے وغیرہ بنے ہوئے ہیں اور وہ گا گا کر باہم ہنسا جاتا ہے اور آنے والوں کی بے عزتی کی جاتی ہے. اور یہی چیزیں پھر دلوں میں تکدر اور دلوں میں کدورت کا سبب بنتی ہیں جو بعد میں تعلقات کی خرابی کی بنیاد بن جاتی ہیں. اسی طرح کسی پر طنز یا مسکرانا یا کسی کو مجلس میں دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کر کے ہنسنا یا تحقیر کرنا، یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ ہیں. ایسی حرکتیں کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی کے لباس یا چال یا گفتگو کی خود نقل اتارے یا خود اس پہ ہنسے، اس کا مذاق اڑائے یا کسی اور کو متوجہ کرے، اور خصوصاً کسی کے نقص یا عیب کی طرح. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے اور اس سے اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہنسا دے. یعنی وہ محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے منہ سے ایک بات نکالتا ہے، اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. یعنی بعض اوقات انسان صرف ہنسانے کے لیے غلط بات کرتا ہے اور اس کا اتنا شدید نقصان اٹھاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا اور پھسلنا زیادہ تکلیف دہ ہے اس گرنے سے جو پاؤں کے پھسلنے کی وجہ سے ہو. یہ مشکات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ اس حدیث کے ذریعے لوگوں کو دوسروں کا مذاق اڑانے سے یا کسی دوسرے کی ہنسی اڑانے سے منع کیا گیا ہے. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ بسا اوقات اگر ایک شخص دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے تو ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تو اس مصیبت سے نکال لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مذاق اڑانے والوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. یہ دنیا میں ایسے شخص کی سزا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے دین میں ہمیں ہنسنے سے منع کیا گیا ہے یا مزاح سے منع کیا گیا ہے. نہیں، کچھ جائز صورتیں بھی ہیں ایسی کہ جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو ہلکا پھلکا بنا سکتے ہیں اور گفتگو میں مزاح پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں نہ تو کسی کے عیب یا نقص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، نہ ہی کوئی غلط بیانی ہوتی ہے، نہ ہی کسی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کے حسب نسب پہ بات ہوتی ہے. صرف گفتگو کے اندر ہی ایسے انداز ہوتے ہیں جس سے بات ہلکی پھلکی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجلس میں ایک شگفتگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ انسان ہر وقت سنجیدہ ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں سے اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت میں رسوائی اور مصیبت کا باعث ہوں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ وہ کر سکتے ہیں. مذاق اور مزاح میں کیا فرق ہے؟
مذاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہنسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہنسایا جاتا ہے، لیکن مزاح میں کسی کو ذلیل نہیں کیا جاتا. ہاں، عمدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے. اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی کا عنصر شامل. میرا سوال یہ ہے کہ مزاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاح پایا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی اور مزاح فرماتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا. اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا، خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے. خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں. سب کا ذکر اس وقت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دن حضرت ام ایمن، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور ابوا سے واپس لائی تھی مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور ایک اونٹ کی درخواست کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، کہیں جانا ہو تو بہت دقت پیش آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں. تو حضرت ام ایمن نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے. تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا، میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. تو حضرت ام ایمن نے عرض کیا، حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا؟ تو آپ نے پھر فرمایا، امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا، میں اس پر آپ کو سوار کروں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لیے کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا، ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے. تو اب اس میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا تھا. بہت عزت، ادب، احترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں؟ جی ہاں، ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی، کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو وہ آپ کے مزاح کو سمجھ نہ سکی، فوراً بولی، نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفید حصہ بھی ہوتا ہے. تو اب اس میں بھی کسی کا کوئی مذاق اڑانا نہیں تھا، کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا. لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہنستے مذاق یا مسکراتے نہیں ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گئی اور اس کو صدقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے، خوبصورت مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے دوران اسپیچ یہ بات کہی کہ کسی کو ذو معنی انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کسی کو ذو معنی انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا اسٹائل یا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے یا جو بھی ہے وہ درست کر لیں، کہ یہ بھی ناپسندیدہ چیز مطلب عمل میں آتا ہے؟ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جیسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے. یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں، یا والدین کو حق ہے
کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کرے، لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبرا اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھ سے۔ اگر کسی کی عجیب عادت یا فعل پر غیر اختیاری طور پہ ہنسی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ہنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابینا تھے، تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے۔ اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پہ مسکرایا ہوں، تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور ان سے معافی مانگی۔ تو بعض اوقات انسان کسی کے پیٹھ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے، یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو کر ہنسی آ ہی جاتی ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو ایسے میں انسان اپنی کوتاہی کا پھر اعتراف کرنے میں دیر نہ لگائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے سوالات کا وقت اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔